نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الأمي الأمين الحبيب الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق اللہ مولانا العظیم. صدق وبلغنا رسوله النبی الامی الامین الحبیب الکریم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ. حمد و صلاۃ کے بعد ذی احتشام حضرات علماء کرام، برادران اسلام، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، خواتین اسلام، الحمدللہ ہم سب اپنے آقا رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یاد میں یہاں موجود ہیں. ہمارے آقا کریم کا اس دنیا میں آنا یہ انسانیت پر اور مسلمانوں پر بہت بڑا احسان ہے. سب کہیے الحمدللہ. ارشاد باری تعالی ہے لقد من اللہ علی المؤمنین. یقیناً اللہ نے ایمان والوں پر بہت بڑا احسان فرمایا. اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم. جب اللہ کریم نے انہی میں سے ایک شان والا رسول مبعوث فرمایا. وہ رسول آ کر کرے گا کیا؟ یتلو علیہم آیات. وہ رسول انہیں اللہ کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سنائے گا. ویزکیہم. اور ان کا تزکیہ نفس کرے گا، ان کی دل کی بیماریوں کا علاج کرے گا. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. اور یہ رسول انہیں کتاب اور سنت کی تعلیم دے گا. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. اگرچہ اس سے پہلے لوگ کھلی گمراہی میں تھے. دوستان ذی وقار، شدید تاریکی میں اگر ہمیں کوئی لائٹ دے دے ہم اس کا شکریہ ادا کریں گے. ایک آدمی کا قدم پھسلے، گرنے لگے، کوئی سہارا دے دے، وہ آدمی سہارا دینے والے کا شکریہ ادا کرے گا. انسانیت کس کھلی گمراہی میں تھی، انسان کتنا گمراہ ہو چکا تھا جب آپ کے اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا. قرآن کریم کہتا ہے انسان کھلی گمراہی میں تھا. اور کھلی گمراہی کا آسان ترجمہ یہ ہے ایسی گمراہی جسے ہر کوئی گمراہی کہے، ایسی برائی جسے ہر کوئی برا کہے. اب آئیے، ہم سب جانتے ہیں ہمارے آقا رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے اعلان نبوت سے پہلے عرب میں لوگ اپنی بچیوں کو قتل کر دیتے، زندہ درگور کر دیتے، عورت کو ذلت اور رسوائی کا نشان سمجھتے ہوئے مٹا دیتے. دوستان ذی وقار، یہ بات کوئی محض گفتگو کو رنگ دینے کے لیے علماء نہیں کرتے. اسے قرآن نے بیان کیا کہ وہ بچیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے. اب آپ فرمائیے، دارمی شریف کی حدیث ہے، ایک آدمی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہے، کہتا ہے یا رسول اللہ، سب کہیے صلی اللہ
علیہ وآلہ وسلم، آپ کے آنے سے پہلے ہمارا حال یہ تھا کہ خود میری بیوی امید سے تھی۔ میں شام تجارت کے لیے گیا، میں ایک مدت کے بعد واپس آیا تو جاتے میں اسے کہہ کر گیا، اگر میرے گھر میں بچہ پیدا ہو پھول بن کر مسکرائے، خوشیاں پھیلائے، اگر بچی پیدا ہو قتل کروا دینا۔ میں واپس آیا، مجھے میری بیوی نے مطمئن کر دیا کہ بچی کو میں نے قتل کروا دیا تھا۔ میں مطمئن ہو گیا، لیکن قریب سے ایک بچی آتی ہے، پھول جیسی نازک حسین بچی، چاند جیسی خوبصورت، میں اس سے محبت کرتا۔ میری بیوی سمجھی کہ مجھے اس سے حقیقی محبت ہے، کہنے لگی تمہیں مبارک ہو، جس سے تم محبت کرتے ہو یہ تیرے ہی آنکھوں کا نور ہے، دل کا سرور ہے۔ کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بات میری بیوی نے جب مجھے بتائی تو اسی وقت میری آنکھوں سے غصے کے شرارے ٹپکنے لگے۔ میں نے زناٹے دار تماچہ اس کے منہ پر مارا اور کدال اور کسی لے کر گیا، اور بچی کو میں نے خود گڑھا کھود کر لٹایا، لیکن اس کی چیخیں بھی میرے دل پر کوئی اثر نہ کر سکیں۔ وہ چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی، واہ ابتا، ہائے ابا۔ جب یہاں وہ پہنچا، آپ کے اور میرے کریم رحمتوں کے پیغمبر رسول کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ جوں جوں وہ بات آگے کرتا ہے، حضور کے آنسوں کے موتی رخسار نبوت پر ڈھلکنے لگے۔ جب سرکار پر رقت کا یہ عالم طاری ہوا تو پوری محفل اس میں رقت طاری ہو گئی۔ صحابہ کرام کی آنکھوں میں جھڑیاں لگ گئیں۔ ایک آدمی نے اشارہ کر کے کہا، بس کرو۔ سرکار نے فرمایا، اسے بات کرنے دو۔ گویا رحمتوں کے امین بتا رہے تھے کہ لوگوں، میرے بغیر ایسی باتیں کون سن سکے گا۔ یہ تھی وہ کھلی گمراہی۔ آپ سوچیں، میں سوچوں، جہاں اپنی جگر کی ٹکڑے بچی کے لیے محبت کی کوئی گنجائش نہیں، کیا وہ دوسروں کو محبت دے سکتے تھے؟ کیا ان کے معاشرے میں محبت، انس، پیار اور شفقت نام کی کوئی چیز ہوگی؟ وہ تو وہ لوگ تھے کہ جانور کا زندہ ٹکڑا کاٹ کر کھا جاتے، جانور تڑپتا مر جاتا۔ یہ سفاکی، یہ ظلم، یہ جبر وہ ہے جسے قرآن نے کہا، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ وہ لوگ کھلی گمراہی میں تھے۔ یہ ایک مثال۔ آئیے میرے ساتھ چلیے، ساؤتھ افریقہ کے ایک وزیر نے کتاب لکھی ہے اور اس کا نام ہے نیو ریسرچ آن پرافٹ، نظرۃ جدیدۃ فی رسول اللہ میں اس کا ترجمہ عربی میں کیا گیا۔ اس کے اندر آتا ہے کہ میرے اور آپ کے کریم آقا نے ابھی اعلان نبوت نہیں کیا تو مکہ کے اندر ظلم، ستم، جبر اور بے حیائی کا یہ ماحول تھا جسے قرآن نے ضلال مبین کہا، کہ ایک جنوبی علاقے سے ایک آدمی آتا ہے اللہ کے گھر کی زیارت کرنے کے لیے، جیسے آج آپ اور ہم اپنی بیوی بچے ساتھ لے جاتے ہیں، بچیاں لے جاتے ہیں حرمین طیبین کی سعادت اور کرامتیں لوٹنے کے لیے۔ وہ اپنی جوان بچی کو وہ جنوبی علاقے کا آدمی ساتھ لاتا ہے اور اللہ کے گھر کا طواف کر رہا ہے۔ دوستان ذی وقار، ایک باپ کی آنکھوں کے سامنے جوان بچی اغوا ہو جائے یا اس کی بیٹی کی عزت تار تار ہو، باپ پر کیا گزرتی ہے؟ میری طرح یہاں بہت سے باپ بیٹھے ہیں، بتائیں اگر آنکھوں کے سامنے بیٹی کی عزت کی چادر نوچی جائے، باپ کے دل پر کیا گزرتا ہے؟ عین حرم کعبہ سے طواف کے دوران ایک مکے کا امیر تاجر آتا ہے،
اس کی بچی کو اغوا کر کے چلا جاتا ہے۔ وہ پردیسی، وہ بے گھر انسان ہے کون؟ اللہ کا مہمان، اللہ کے گھر کا مہمان، گھر گھر دروازے پر دستک دیتا ہے، قبیلے کے بڑوں کی منتیں کرتا ہے کوئی جو میری بچی کی عصمت بچائے، ہے کوئی جو میرا سکون حیات مجھے واپس لوٹائے؟ لیکن بھرے مکے میں اس باپ کے آنسو پوچھنے والا کوئی نہیں، اس بے سہارے کا سہارا کوئی نہیں۔ یہ ہے وہ دلال مبین جس کا قرآن نے نقشہ کھینچا، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اگرچہ یہ لوگ کھلی گمراہی میں گر چکے تھے۔ یہی مکے کا ماحول ہے۔ دو آدمی اونٹنیوں کو پانی پلانے کے لیے جب گھاٹ پر جاتے ہیں، وہ اونٹ زیادہ رکھتے تھے، پانی پلانے کے لیے باری کا انتظار ہوتا ہے۔ لیکن آج کیا ہوا؟ جو بعد میں آیا اس نے اپنی اونٹنی کو پانی پہلے پلا لیا، باری والا اس سے لڑ پڑا کہ باری میری تھی، تم نے اونٹنی کو پانی پلا لیا۔ اتنی بات پر دو انسان لڑے، یہ لڑائی دو گھروں میں گئی، دو گھروں کی لڑائی دو قبیلوں تک گئی، دو قبیلوں کی لڑائی خاندانوں تک گئی۔ آپ اٹھا کر پڑھیں قبل از اسلام تاریخ، یہی صرف اونٹنی کو باری سے پہلے پانی پلانے کی بات پر ہوس، خود پرستی، انا پرستی اور میں اتنی بڑی تھی کہ اس پر اتنی بڑی جنگ ہوئی کہ سینکڑوں انسان جنگ کا لقمہ بن گئے۔ یہ ہے وہ کھلی گمراہی جو کہ مکہ کے ارد گرد عرب پر ایک تاریک چادر بن کر چھائی ہے۔ قرآن کہتا ہے یہ جب گمراہی انسانوں میں تھی، مالک کو انسان پر رحم آیا، مالک کریم نے انسانوں پر رحمت کا اظہار کیا، فرمایا میرے حبیب جاؤ، یہ تو انسان ہو کر اتنا گر چکے ہیں کہ یہ انہیں انسان کہنا انسانیت کی ذلت اور رسوائی ہے۔ انسانیت کے لباس میں حیوان ہیں، درندے ہیں۔ جاؤ میرے نبی، انہیں جا کر میرا قرآن پڑھاؤ، انہیں میرا پیغام سناؤ اور انہیں بتاؤ کہ مقام انسانیت کیا ہوتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے، رب کریم فرماتے ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے بہت بڑا احسان کیا۔ اب آئیں تصویر کا دوسرا رخ، وہی مکہ کا ماحول جہاں لوگوں کا حال یہ ہے کہ باپ اپنی نور نظر بیٹی کو زندہ درگور کرتا ہے، اس کی چیخیں اس کے دل میں رحم پیدا نہیں کرتی۔ اللہ کی قسم، آج اس یورپ اور دیار غیر میں اپنے نبی کا میلاد منانے والوں، اپنی قسمت پر ناز کرو، وہ نبی آیا جس نے ان کے دلوں کو ایسا رحمت کا پیکر بنایا کہ انسان تو انسان، خدا کے نوری ملائکہ بھی رشک کرتے ہوں گے۔ آئے آپ میرے ساتھ چلیں، ایران سے حضرت عمر کے دور حکومت میں جنگ جاری ہے، سعد ابن ابی وقاص کمانڈر ہیں۔ ایک جگہ خیمہ لگایا فوج نے، علاقہ کلیئر ہو گیا، حکم ہوا صبح کوچ کرو، یہ علاقہ اسلام کے زیر نگیں ہو گیا، ہم آگے چلیں گے۔ رات اعلان ہوا صبح ہم جلدی روانہ ہوں گے، سامان سمیٹو۔ لیکن برادران اسلام، کوپن ہیگن والوں، صبح سویرے سویرے چند آدمی سعد ابن ابی وقاص کے پاس آئے، کہنے لگے جناب ایک مسئلہ ہے، آپ کا حکم ملا، ہم نے سامان تو سمیٹا لیکن ہمارے خیمے کے کونے میں ہمارا یہاں پڑاؤ لمبا تھا، ایک کبوتری نے گھونسلہ بنا کر انڈے دے دیے ہیں۔ اب صورتحال یہ ہے اگر ہم خیمہ اتاریں کبوتری کے انڈے ٹوٹ جائیں گے، اور اگر ہم اس کا خیال کریں تو خیمہ ہمارا ضائع جائے گا۔ کوئی آج کا دور تو ہے نہیں کہ مشینیں خیمے تیار کریں۔ عام کمانڈر ہوتا سوچ میں پڑ جاتا، ایک کبوتری کے لیے
ہم اپنا خیمہ ضائع کریں؟ لیکن سعد ابن ابی وقاص کون تھا؟ تیرے میرے نبی کا تربیت یافتہ صحابی تھا۔ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، تزکیہ قلب کا مالک تھا، قرآن کے علم کا مالک تھا۔ سعد ابن ابی وقاص فاتح عراق و ایران، وہ عظیم کمانڈر بولا، لوگو خیمہ جاتا ہے تو جائے، ہم کبوتری کا دل نہیں دکھائیں گے۔ ہم اس نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں جس نے کائنات کو رحمتیں عطا کی ہیں۔ خیمہ چھوڑ دیا گیا، کبوتری کا دل نہ توڑا جائے، اس کے انڈے نہ توڑے جائیں۔ یہ ہے لقد من اللہ۔ اب آپ اپنے ضمیر سے پوچھیں، جو لوگ کہتے ہیں نبی کے آنے پر شکرانے کی محافل نہ کرو، ان سے پوچھو اس نبی کا آنا اللہ کا فضل ہے کہ نہیں؟ اس نبی کا آنا اللہ کا احسان ہے کہ نہیں؟ ارے یہ تو آیا تو انسان کو جینے کا ڈھنگ آیا، مجھے زندگی اور موت کا معنی سمجھ آیا۔ میں اسی لیے کہتا ہوں، کج ذہنوں کا زنگ اترا، بجھے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ دوستان ذی وقار، یہ ہے لقد من اللہ علی المؤمنین۔ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے انسانیت پر۔ وہ رسول آیا جس نے نہ صرف انسان کو انسانیت کا سبق دیا بلکہ خدا کی قسم رشک ملائکہ بنا دیا۔ اللہ کے نوری بھی رسول اللہ کے صحابہ کے کردار پر رشک کرتے تھے، ناز کرتے تھے۔ آپ نے سنا مکہ میں حرم کعبہ میں ایک مسافر باپ کی بیٹی کی عزت لوٹ لی گئی، بڑے مکہ میں کوئی اس کی بات سننے والا نہیں۔ یہی مکہ کا معاشرہ، یہی عرب کا معاشرہ جن کی نگاہوں میں حیا نہیں، جن کے دلوں میں رحمت نہیں، جن کے ذہنوں میں انسانیت کے لیے کوئی پیغام امن نہیں، انہیں میرے نبی نے کتنا حیا والا بنا دیا۔ حضور کے ایک غلام ہیں، ان کا نام ہے ثعلبہ بن عبد الرحمن انصاری۔ یہ نوجوان لڑکا تھا، آپ کے اور میرے کریم آقا کی بارگاہ میں حاضر رہتے ہیں، آقا کوئی کام ہو میں کروں گا۔ ایک دن میرے اور آپ کے کریم آقا نے فرمایا، جاؤ ثعلبہ فلاں بندے کو بلا لاؤ۔ ثعلبہ چلے گئے، واپس نہیں آئے۔ شام ہو گئی، پوچھا ثعلبہ کسی نے دیکھا ہو؟ یا رسول اللہ نہیں دیکھا۔ اگلا دن فرمایا ثعلبہ کو تلاش کرو۔ ثعلبہ مدینہ کے گرد و نواح میں نہیں ملے۔ سرکار نے حضرت سلمان فارسی اور حضرت عمر فاروق کو بلایا، فرمایا جاؤ ان پہاڑوں میں ثعلبہ ہوگا، تلاش کر کے لاؤ۔ دونوں گئے، تلاش کیا، ثعلبہ نہیں ملا۔ وہاں ایک چرواہا بکریاں چرا رہا ہے، اس سے پوچھا اس وضاقتہ کا کوئی لڑکا، کوئی نوجوان آدمی تم نے دیکھا؟ اس نے کہا میں نے نہیں دیکھا، لیکن آج رات جب آدھی رات ہوئی تو کوئی مجرم آدمی مجھے معلوم ہوتا ہے، ایسے کرب سے اللہ سے معافی مانگ رہا تھا کہ میں پریشان ہو گیا۔ حضرت عمر سمجھ گئے، انتظار کیا، رات آئی۔ جب رات کا پچھلا حصہ آیا، اب ماشاءاللہ ایک ایسے سینٹر پر موجود ہیں جہاں کے طریقت کے سبق دیے جاتے ہیں، اور طریقت کی دنیا میں رات کے پچھلے حصے کی بڑی قدر ہے۔ رات کا آخری حصہ اللہ کی رحمتیں عطا ہونے کا وقت ہوتا ہے۔ عطار ہو، رومی ہو، رازی و غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحرگاہی۔ جب رات ڈھلی، حضرت ثعلبہ پہاڑ سے نکل کر باہر آئے اور اللہ کی بارگاہ میں زاریاں کر کے معافی مانگنے لگے۔ ان کا جملہ تھا زبان پر، کیا مجھے آخرت کے عذاب کے لیے مہلت دی جا رہی ہے؟ یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، معاف کر دے۔ دوستو کیا غلطی ثعلبہ سے ہوئی؟
سالبہ کا جرم کیا تھا جس کے لیے رسول اللہ کی بارگاہ میں لوٹ کر واپس جانے کی ہمت نہ ہوئی، رات کی تنہائیوں اور اندھیروں میں اپنے رب سے معافیاں مانگ رہا ہے۔ جب سالبہ نے یہ کیفیت بنائی کہ بڑے کرب سے اللہ سے معافی مانگ رہا ہے، حضرت عمر نے دبوچ لیا، فرمایا چلو تمہیں حضور یاد فرما رہے ہیں۔ تو سالبہ کی ایک چیخ نکلی اور چیخ کر کہتا ہے اس کا مطلب ہے میرے جرم کا رسول اللہ کو علم ہو گیا۔ پھر اور زاروں کے تار سالبہ رونے لگا۔ حضرت عمر نے دلاسا دیا، حضور کی بارگاہ میں جاؤ گے خیر ہوگا۔ ہوا کیا؟ روتا ہے، بات نہیں کرتا۔ آپ واپس چلے۔ کہاں مکہ کا وہ ماحول جہاں بے حیائی کا یہ ماحول کہ اللہ کے حرم سے ایک جوان بچی اغوا ہو جاتی ہے، اس کی عصمت کی چادر تار تار ہوتی ہے، بھرے مکہ میں کوئی بات نہیں سننے والا۔ سالبہ کا جرم کیا ہے؟ سالبہ کی زبانی سنیں۔ کہتے ہیں میں اس آدمی کو بلانے جا رہا تھا جس سے سرکار نے بلانے بھیجا، اتفاقاً میری نظر ایک جانب اٹھی، ایک عورت کھجوروں کی اوٹ میں ننگے بدن نہا رہی تھی، میری غلطی سے نظر اس کے بدن پر پڑ گئی۔ اب اگر رسول اللہ کے علم میں ہے تو میں شرمندہ ہوں۔ عمر خدا را مجھے حضور کے سامنے نہ لے جاؤ، میں کس منہ سے حضور کے سامنے جاؤں گا؟ یہ ہے رسول اللہ کا شرم، یہ ہے نبی محترم کی تعلیم کہ اگر غلطی میں بھی نظر غیر محرم کے بدن پر پڑ جاتی ہے تو سالبہ کی جان پر بن جاتی ہے کہ اللہ کے نبی کو کون سا منہ دکھاؤں گا۔ فرمایا اگر لے ہی جانا ہے تو نماز میں لے جاؤ، حضور نماز میں ہوں گے۔ یہ تینوں مقدس انسان، سلمان فارسی، حضرت عمر، سالبہ بن عبد الرحمن مسجد نبوی میں گئے۔ اللہ آپ کو اور مجھے آج کی میلاد کی محفل کا صدقہ مسجد نبوی کی نماز نصیب کرے۔ کیسی نماز ہوگی؟ آمنہ کے لال امام ہیں، صحابہ مقتدی ہیں، حضور اتفاقاً وہ آیتیں پڑھنے لگے جن میں قیامت کا ذکر ہے کہ ہر بندے کو اپنے عمل کا جواب دہ ہونا ہوگا۔ حضرت سالبہ تو پہلے دکھی تھے، چیخ نکلی، غش کھا کر زمین پر گر گئے۔ نماز مکمل ہوئی، یا رسول اللہ سالبہ آیا تو ہے، حالت غیر ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم کا ایک نوجوان پروردہ صحابی کتنا با حیا ہے کہ صرف اچٹ کر نظر غلطی سے پڑ گئی تو اللہ رسول سے شرمندگی میں جان پر کھیل رہا ہے۔ کرم کیا میرے نبی نے، حضور مہربان ہیں، اس کا سر اپنی گودی میں رکھا، اس کے سر پر یوں ہاتھ پھیرا اور پڑھ رہے ہیں رحم اللہ علی سالبہ، غفر اللہ لسالبہ، اللہ میرے سالبہ کو معاف کرے، اللہ سالبہ پر رحم کرے، سالبہ غم نہ کھاؤ، اللہ تمہیں معاف کرے گا۔ دوستو سالبہ سر کھینچ کر زمین پر گرا لیتا ہے، حضور نے پھر کرم کیا، پکڑ کر اپنی گود نبوت میں سجایا۔ حضرت عمر نے جھڑکا، جب سالبہ نے دوبارہ سر کھینچ کر زمین پر گرایا، فرمایا حضور کرم کر رہے ہیں، تیرا سر گودی میں رکھتے ہیں اور تو کھینچ لیتا ہے۔ سالبہ بولا عمر میرا سر ناپاک ہے، میرے نبی کی گود پاک ہے، مجھے شرم آ رہی ہے۔ اسی شرمندگی میں چیخ نکلی، سالبہ کی جان رب کے حوالے ہو گئی۔ ایک وہ مکہ کا ماحول، ایک یہ مصطفیٰ کا پروردہ نوجوان صحابی جس کی حیا کا یہ عالم ہے۔ پھر بتائیں میں کیوں نہ کہوں، کج ذہنوں کا زنگ اترا، بجھے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا، حضور آئے تو ٹوٹیں جبر و محکومی کی زنجیریں، حضور آئے تو چمکیں فکر انسانی کی تنویریں۔ یہ تھے وہ لوگ جو میرے نبی کریم، اب بتائیں وہ دلال مبین اور یہ ہدایت یافتہ لوگ۔ حضرت سالبہ فوت ہو گئے، انہیں غسل دیا گیا، کفن دیا گیا۔ جب آپ کے اور میرے کریم نے جنازہ پڑھا، سالبہ کی نیک بختی کے لیے تو یہی کافی تھا، لیکن دوستو سنیے، میرے نبی نے
اس گمراہی میں پلنے والوں کو کتنا بڑا انسان بنا دیا۔ آپ یوں اپنا قدم مبارک پورا زمین پر نہیں رکھتے، پنجہ رکھ کر چلتے ہیں۔ فرمایا صحابہ اتنے ملائکہ اللہ نے میرے صالبہ کے جنازہ میں بھیجے ہیں کہ مجھے پورا قدم رکھنے کی جگہ نہیں مل رہی۔ فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، لوگو ہم نے بڑا احسان کیا جب ہم نے وہ رسول بھیجا جو کھلی گمراہی سے نکال کر تمہیں قرآن سکھانے آیا، تمہارا تزکیہ قلب اور نفس کرنے آیا، تمہیں کتاب و سنت کی تعلیم دینے آیا۔ میں عرض کر رہا تھا صرف اونٹنی کو پانی پہلے ایک نے پلا لیا، اتنے حریص لوگ، سینکڑوں انسان قتل کر دیے گئے، وہ لوگ کتنے ایثار پسند بنے۔ تیرے میرے کریم کی بارگاہ ہے، سرکار کی بارگاہ میں ایک پردیسی بندہ کھڑا ہو گیا، کہنے لگا میں پردیسی ہوں، مجھے کھانا چاہیے۔ سرکار کے در انور سے پتہ کروایا گیا، وہاں کھانا موجود نہیں۔ آج آپ اور میں تو 10 کھانے کھاتے ہیں، پھر بھی شکریہ ادا نہیں کرتے۔ مصطفیٰ کریم مالک کونین ہیں، لیکن کئی دن سے جواب گھر سے آیا آقا چولہا نہیں جلا۔ یہی بات اعلیٰ حضرت کرتے ہیں، کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا، اس شکم پرقنات پہ لاکھوں سلام۔ آپ نے فرمایا اچھا ہمارے گھر تو کھانا نہیں ہے، کوئی جو اللہ رسول کا مہمان گھر لے جائے؟ ایک انصاری کہنے لگا آقا میں لے جاتا ہوں۔ گھر لے گئے، حضور نے تربیت سے کیسے انسانوں، مرد نہیں عورتوں کے ذہن بدلے۔ سنیے، وہ صحابی مہمان رسول کو لے کر گھر پہنچا، بیوی سے سوال کیا گھر کھانا ہے کوئی؟ اس نے کہا ایک بندے کا کھانا ہے، اگر تم کھاؤ میں اور بچے بھوکے رہیں گے، اگر بچے کھائیں تو اور میں دونوں بھوکے رہیں گے۔ صحابی کہتا ہے جے تو بضیف اللہ و رسول ہی، میں تو اللہ رسول کا مہمان لایا ہوں، آج کی بیوی ہوتی گلے پڑ جاتی، بڑے سخی ہو، گھر پتہ نہیں کوئی چیز ہے یا نہیں، مہمان بھی لے کر آ گئے۔ نہیں، توتکار نہیں، لڑائی نہیں، جھگڑا نہیں، وہ تو رسول اللہ کی پروردہ صحابیہ ہے۔ کہنے لگی میرے شوہر غم نہ کھاؤ، تم بچوں کو بہلا کر سلاؤ، میں کھانا تیار کرتی ہوں، اللہ رسول کا مہمان کھانا کھائے گا۔ بچے سو گئے، کھانا تیار ہو گیا۔ یہ ہے صحابیہ کی تربیت کہ بچے ماں کو کتنے پیارے ہوتے ہیں، بھوکے سلا دیے، میرے نبی کا مہمان بھوکا نہ رہے۔ اب جب کھانا تیار ہو گیا فرمایا لاؤ مہمان کو کھانا کھلاؤ، تو وہ صحابی جو انصاری ساتھ لایا تھا نا، وہ کہنے لگا کھانا ایک بندے کا ہے، اگر ہم 2 کھائیں گے مہمان بھوکا رہے گا، ایسا کرو تم چراغ درست کرنے کے بہانے بجھا دو، اندھیرا چھا جائے گا، میں ویسے منہ چباتا رہوں گا، میں کھانا نہیں کھاؤں گا، اللہ رسول کا مہمان سیر ہو کر کھانا کھائے گا۔ ادھر میزبانی کی، یوں کھانا کھلایا، یعنی جو صرف باری کی ہرس پر لڑ کر سینکڑوں انسانوں کو لقمہ اجل بنا دیتے ہیں، وہ کیسے انسان بن گئے، خود بھی بھوکے، بچے بھی بھوکے، اللہ رسول کے مہمان کو ترجیح دی، مقدم کیا۔ جب صبح مہمان کو لے کر مسجد نبوی میں حاضر ہوئے، حضور نے میزبانوں مہمان آتے دیکھے تو حضور مسکرائے، صحابی کے دل میں خوشی کا باغ کھل گیا۔ صحابہ رسول کو اپنے جیسا انسان نہیں سمجھتے تھے، جانتے تھے نبی کی نظر عالم بالا پر ہوتی ہے۔ صحابی کے ذہن میں فوراً خیال گیا الحمدللہ میری میزبانی کی خبر عالم عرش پر چلی گئی ہے۔ حضور کے مسکرانے کا یہی مطلب ہے۔ جب مسجد نبی میں آئے تو سرکار نے کیا فرمایا؟ فرمایا تم نے کیسی میزبانی کی ہے؟ تیری میزبانی کے تذکرے میرا رب فرشتوں کے سامنے کر رہا ہے۔ کج ذہنوں کا زنگ اترا، بجھے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ آئیے ہم میلاد بھی منائیں، اپنے آپ کو بدلیں، جو کمزوریاں ہیں
ان کو اس رنگ میں بدلیں کہ ہم بھی حضور کے سچے امتی بن جائیں۔ اللہ کی قسم، جو حضور کا امتی بن جاتا ہے وہ صرف کامل انسان ہی نہیں، رش کے ملائکہ بن جاتا ہے، ملائکہ بھی ان کے خدام ہوتے ہیں۔ اقبال نے کہا تھا، تیرا جوہر ہے نوری پاک ہے تو، فروغ دیدہ افلاک ہے تو، فرشتہ او حور، تیرا جوہر ہے نوری پاک ہے تو، فروغ دیدہ افلاک ہے تو، تیرا سید زبوں افرشتہ و حور، فرشتے اور حوریں تیرے غلام ہیں کیوں کہ شاہین شہ لولاک ہے تو۔ اللہ آپ کو اور مجھے صاحب لولاک کا ادنا غلام بنائے، اچھا انسان بنائے۔ میلاد منانے کا مقصد صرف تبرک کھانا نہیں ہوتا، رسول اللہ کی سیرت کے یہ حسین واقعات زندگی کی خوبصورتی بنانا ہے۔ اللہ آپ کو اور مجھے یہ عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ ماشاء اللہ، بہت ہی محبت اور دل میں اترنے والا ہم درس سماعت کر رہے تھے۔ اب صرف 10 منٹ کے لیے میں